بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور وہ جو مال دیتا ہے، کس لیے مال دیتا ہے؟ الذی، وہ جو یؤتی دیتا ہے اپنا مال، مالہ یتزکا، کس لیے دیتا ہے مال؟ دیتا ہے راہ خدا میں، اور دیتا کس لیے؟ اس لیے کہ ظاہر و باطن میں مزید پاکیزگی ملے، طہارت ملے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے بھی، اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے بھی، اور یہی نہیں کہ صرف باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے، بلکہ مال اس لیے بھی دیتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں اس لیے کہ اسے پاکیزگی ملے، ستھرا ہو، اور وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور نہیں کسی پر اس کا کوئی احسان، یعنی کسی کا بھی اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مال دے رہا ہے راہ خدا میں۔ مثال کے طور پہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرتے، یا کسی بھی طرح سے مال پیش کرتے، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان جو غلام تھے ان کو لے کر آزاد کرتے، یا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب آپ نے خریدا اور خرید کر آزاد کیا دیگر غلاموں کی طرح، کہ جب انہیں خرید کر آزاد کر دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگے داموں خرید کر آزاد کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسان ہوگا حضرت بلال کا، جس کی وجہ سے انہیں مہنگے داموں خرید کر آزاد کیا ہے۔ جبکہ بات اصل میں یہ نہیں تھی، بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجدار حبش ہیں، انہیں امیہ بن خلف اکثریت سے مارا کرتا تھا، پٹائی کیا کرتا تھا، اور کبھی انہیں اٹھا کر دہکتے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور کبھی انہیں صحرا میں لے جا کر جب کڑی دھوپ لگی ہوتی تو تپتے ہوئے صحرا میں ریت پر لٹا دیا جاتا، اور ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور کبھی انہیں کمرے میں بند کر کے تو پھر اس کمرے میں دھونی دے دی جاتی اس قسم کی کہ اس میں مکمل طور پہ دھواں ہی دھواں ہوتا، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمی کے موسم میں کھال میں لپیٹ کر، گائے کی یا اونٹ کے کھال میں لپیٹ کر پھر کمرے میں بند کر کے وہاں دھونی دکھا دی جاتی، اور اس لیے دی جاتی یہ دھونی کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد احد پکارا کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، ان کی محبت اپنے دل میں جو بسا لی تھی اس کو نہیں نکالتے تھے، کلمہ توحید و رسالت جو پڑھ لیا تھا، یعنی کبھی اللہ رب العالمین کا اور کبھی رسول عظیم و کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، تو وہ جو ذکر کرتے تھے تو امیہ بن خلف جو ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے توحید کو چھوڑ دیں، رسول عظیم و کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ذکر کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، تو وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی عظیم و کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ احد 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 پکارتے ہیں۔ تو ان کے اس احد احد پکارنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جس احد کو تو پکارتا ہے وہی احد ہی تجھے نجات دلائے۔
سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو بھی دعا کر دے تو وہ دعا مقبول ہی ہوتی ہے، کبھی انبیاء کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے تو وہ الفاظ اللہ کریم کی بارگاہ میں درجہ قبول کو پہنچے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب بات سنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ کوئی اور نہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیفیں دی جاتی تھیں وہی وجہ ہے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال لیا اور کچھ سونا لیا، اور ایک ان کے پاس غلام تھا جو غلام کافر تھا، مشرک تھا، اور آپ اس سے بیزار تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد محترم کو بھی حضور کا غلام بنا دیا، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سب کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا۔ حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن بیٹے ہیں، عائشہ صدیقہ بیٹی ہیں، اسماء بیٹی ہیں، سب بچوں کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا اور دائرہ اسلام میں داخل کروا دیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ آگے ان کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی حضور کا غلام بنا دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں یہ شان و عظمت حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتیں بیک وقت جو مسلمان ہوئیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہوئیں، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام قتیلہ تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافرہ تھی، اسے دعوت دی کہ تو اسلام کو قبول کر لے، تو اس نے بھی انکار کیا، تو اسے بھی آپ نے طلاق دے دی، حالانکہ اس وقت تک ابھی طلاق کا جو ہے اسلام میں حکم جاری نہیں ہوا تھا، باوجود اس کے آپ نے وہ حکم نازل ہونے سے بھی پہلے ہی طلاق دے دی۔ تو سامعین و ناظرین آپ توجہ کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ آپ کے جتنے غلام ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور جتنی اولاد ہے وہ بھی ساری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلام ہے، اور آپ کے والد محترم، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، اور یہاں تک کہ عامر بن فہیرہ آپ کا جو نوکر تھا، جو ملازم تھا، اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں دیا، اور جس نے اسلام قبول کر لیا اسے تو اپنا رشتہ دار رکھا، جس کسی نے بھی آپ کے کہنے پہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تو اسے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ تمام تعلقات بھی توڑ دیے۔ جس طرح اپنی بیوی کو طلاق دے کے فارغ کر دیا، اسی طرح آپ کا ایک اور غلام تھا جو کافر تھا، مشرک تھا، تو جب امیہ کے ساتھ بات کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی، تو بلال کو جب خریدنے کی بات کی تو اس نے کہا کہ میں مہنگے داموں اس کو دوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک غلام دیتا ہوں جو تیرے ہی دین پر ہے اور یہ میرے دین پر ہے، اس لیے اسے مجھے دے دے۔ بہر کیف یہ سودا طے پا گیا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب پیش کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، تو نے جو بلال کا سودا کیا ہے، اس کو خریدا ہے، تو اس سودے میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صدیق کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ہی مال میں تصرف فرماتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی دوست کے ساتھ کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی پیمنٹ دے دیتے ہیں، تو بعد میں دوستوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ ہی کے پیسے ہیں اور یہ بھی آپ ہی کی پاکٹ ہے،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کی جیب کو اپنی جیب سمجھتے تھے، جن کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے اور ان کے مال میں خود تصرف فرما لیتے تھے، اور اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے مال میں تصرف فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو کفار نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلال کے کچھ احسانات ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک حبشی غلام کو مہنگے داموں خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے آیا کریمہ نازل فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے جس کا یہ بدلہ دے رہا ہو، بلکہ یہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے رب کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے باطن کی پاکیزگی اور طہارت چاہنے کے لیے اور اپنے مال کو پاکیزہ اور مطہر کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ جواب بھی قرآن کریم سے ہے کہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے عظیم رب کی رضا چاہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ کرنے پر بھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کے معنی یہ ہیں بے شک قریب ہے کہ وہ بھی راضی ہوگا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کریم اپنی عطاؤں کے، اپنی عنایات کے اس قدر دروازے کھول دے گا، اپنی رحمت کے، اپنے افضال کے اس قدر دروازے کھول دے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔